کیسے کی جائے؟ میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس میں ان میں سے 2-3 سوالوں کا کچھ اجمالی جواب ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں رحم اللہ من عان ولدہ علی برہ، کہ خدا کی رحمت ہو، یعنی رحمت کی دعا رحمت للعالمین کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو رحمت آپ کو نہ ملے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت ہے اس شخص پر جو اعان ولدہ علی برہ، جو اپنے اولاد کی معاونت کر رہا ہے اچھائی پر، اپنے اولاد کی مدد کر رہا ہے اس کی۔ اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کے بارے میں ہو سکتا ہے ہم کہیں جناب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا سٹیٹمنٹ ہوئی، اس میں مراد کیا ہے۔ ہماری جگہ راوی نے خود پوچھ دیا، قال کیف یعینہ علی برہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے اولاد کی مدد کروں اچھائی میں؟ فرمایا یقبل میسورہ، وہ جو تھوڑا سا کام کرتا ہے، آسان جو کام کرتا ہے، اسے مان لو، اسے قبول کر لو۔ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب خود خدا کے حضور پیش ہوتے ہیں اور ہم اپنے اعمال، بہت چھوٹے چھوٹے اعمال کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مان لیا، یا ہم نے بہت بڑی عبادت کر لی، ہم نے بہت بڑی نمازیں پڑھ لی یا عزاداری کر لی، اور اب تو یہ قبول ہونا ہی چاہیے۔ لیکن جب ہمارا بچہ ہمارے سامنے کوئی عمل انجام دیتا ہے تو ہمیں وہ ناقص لگتا ہے، اس کے سجدوں میں ہمیں نقص نظر آتا ہے، اس کے رکوع میں ہمیں نقص نظر آتا ہے، اس کے قیام میں ہم کیڑے نکالتے ہیں۔ وہ بچہ کنفیوز رہتا ہے کہ میں اس عبادت کو، اور مخصوصاً جو بزرگ ہیں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بچہ نماز پڑھتا ہے، بزرگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی کیڑے نکال کے، کوئی نقص نکال کے سب کے سامنے اسے ڈانٹ دیا جائے کہ تم یہ کیا نماز پڑھ رہے ہو، تم صحیح کھڑے نہیں ہو رہے ہو، تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو۔ میں اپنا پرسنل بتاتا ہوں، ہم کیونکہ ایک مذہبی گھرانے میں ہیں تو ہم بہت بچپنے سے نماز پڑھتے تھے، اور پھر کچھ بزرگ ایسے ہوتے تھے جن کے سامنے نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتی تھی، کیونکہ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ اس طرح جو ابھی 3-4 سال کا 5 سال کا بچہ ہے، وہ پورے ہم سورہ جماعت کے دوران ایسے رہے جس طرح ایک بڑا فوکس کھڑا رہ سکتا، وہ نہیں رہ سکتا، بالکل نیچرل ہے۔ اور اگر اس کو اس پہ ڈانٹ پڑتی ہو کہ بھئی تم نے ادھر کیوں دیکھا، تم نے یہ کیوں کیا، یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے کم عمل کو قبول کرو، جسے خدا تجھ سے کم عمل کا قبول کرنے والا ہے، اور تجھے خود خدا سے اس بات کی امید ہے کہ میرے اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور ہم تو اس مکتب میں ہیں جہاں زینب کبریٰ عظیم ترین ذبح عظیم کی قربانی کے بعد ارشاد فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القلیل من القربان، خدایا ہماری اس قلیل قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وَيَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ، اور جو کام وہ نہیں کر سکتا ہے اس سے درگزر کر لو، اس سے ابھی آپ یہ نہ مانگو کہ بھئی آپ تمام مستحب نمازیں میں پڑھو، آپ پتہ نہیں اور کیا کیا بھی کرو، نہیں، اس پہ ابھی واجب نہیں ہے۔ آپ نے اس کو تربیت کے لیے، اس کو شوق سے اس عبادت کی طرف لے کے آنا ہے، اطاعت کی طرف لے کے آنا ہے، دین کی طرف لے کے آنا ہے، تدین کی طرف لے کے آنا ہے، تربیت اخلاق کی طرف لے کے آنا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھیں جو اس کے لیے مشکل ہے، وہ نہیں کر سکتا، تو وہ جو کر سکتا ہے وہ بھی چھوڑ دے گا۔ یہ تربیت کا جو اصول رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، وَلَا يُرْحِقُهُ، اور اس پر کوئی ستم نہ کرے، اس پر سختی نہ کرے۔ ہمارے معاشروں میں یہ سختی ہے، اور آپ اگر عتبات گئے ہوں تو عرب اپنے بچوں پہ ذرا سختی زیادہ کرتے ہیں۔ تو میری بچی چھوٹی تھی، ہم وہاں گئے اور حرم میں اور ادھر ادھر، تو اس کو یہ تھا کہ یہاں یہ سارے مومنین ہیں، اور وہ بچی مجھ سے کہتی ہے کہ یہ مومنین جو ہے یہ سارے ٹیررسٹ ہیں۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ کہا یہ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، کیونکہ اس نے پہلے گھر میں ایسا کوئی چیز ماحول نہیں دیکھا تھا، وہاں اس نے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ سختی ہو رہی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں، یہ مومنین کا بیٹا، مومنین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہے عرب ایسے ہوتے ہیں۔ ہم وہاں سے ایران آنا تھا، ہم کہا آپ ایران جائیں گے، وہاں آپ دیکھیں گے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا۔ تو ہم ایران پہنچے، مشہد میں، اس نے کہا بابا یہ بھی ٹیررسٹ ہیں۔ کیا ہوا؟ بہت چھوٹی بچی تھی، وہ سختی کرنا مارنا اس کے ذہن میں پتہ نہیں ٹیررسٹ کا لفظ کہاں سے بیٹھا۔ میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ بھی مار رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو وہ کوئی عرب تھا، عراقی آیا ہوا تھا، فیملی وہاں پر بھی،
تو وہ ان کا کلچر اس قسم کا ہے. تو یہاں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يُرْحِقُهُ، اس پر سختی نہ کرو، اس پہ ستم نہ کرو، اس پر ضرب و شتم نہ کرو. وَلَا يَخْرُقُ بِهِ، اور اس کے ساتھ بد اخلاقی کی بھی اجازت نہیں ہے.